تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ جناب صدر، اگر ہم تاریخ کے اوراق کنگالے تو ہمیں حق و باطل کے میدان میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ کہیں تو صرف 313 مجاہدین نے 1000 کفار کا منہ پھیر دیا، کہیں تو صرف نواسہ رسول جناب حسین ابن علی نے 72 اصحاب ارباب کے ساتھ میدان کربلا میں اترے، انہوں نے اپنے جانیں تو گوا دی، شدت پیاس تو برداشت کر لی، مگر باطل کے سامنے نہیں جھکے اور حق پر قربان ہو کر ایک نئی مثال قائم کر دی۔ ظالم کو جیت کر بھی ملا لعنتوں کا تو، مظلوم ہار کے بھی زمانے پہ چا گیا۔ جناب والا، حق باطل کے میدان میں اس قوم کے جالوں کو ہزاروں کارنامے ملتے ہیں کہ کس طرح 1965 کی جنگ میں وطن عزیز کی خاطر نذرانے جا پیش کرنے والوں نے اپنے ہی سینے سے بم باندھ کر دشمن کو نیست و نابود کر دیا اور دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ قوم نہ کبھی دبی تھی، نہ دبی ہے اور نہ دبے گی، کیونکہ میرا دشمن مجھے کمزور سمجھنے والا مجھ کو دیکھے کبھی تاریخ کیا ہے میں نے ہر عہد میں توڑا ہے رعونت کا تجسم، میں نے ہر دور میں ایک باب نیا لکھا ہے، میرا دشمن یہ حقیقت نہ فراموش کرے، بے تیز ظلم و ستم میری روایت ہی نہیں، مجھ کو میدان سے پسپائی کی عادت ہی نہیں، عرصہ بدر میں کردار نبی ہوتا ہوں، دشتے کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں، دشتے کربل ہو تو میں ابن علی ہوتا ہوں۔ وطن عزیز کی خاطر نذرانے جا پیش کرنے والوں، آج ایوان باطل کشمیر میں آگ لگا کر پھر سے ہم سے امتحان مانگ رہا ہے کہ وادی کشمیر جو کبھی جنت نظیر تھی آج جہنم زار بنی ہوئی ہے، سہاگانوں کے سہاگ لٹ رہے ہیں، چوراہے پہ عصمت داغدار ہو رہی ہے۔ آج کشمیر کی بیٹی محمد بن قاسم کی منتظر ہے، وقت ہمیں للکار رہا ہے، آئیے محمد بن قاسم کی للکار بن کر، غزنوی کی یلغار بن کر، اللہ کا فرمان بن کر باطل پہ ٹوٹ پڑے اور دنیا پر یہ بات واضح کر دے کہ یہ قوم نہ کبھی دبی تھی اور نہ دبے گی۔ اے ظلم تشدد کے نمکخوار یزیدو، طوفان کبھی رکتے نہیں کاغذ کے پروں سے، ہم سے جو جھگڑنا ہے تو میدان میں آؤ، ہم سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں گھروں سے، ہم سر پہ کفن باندھ کر نکلے ہیں گھروں سے۔ شکریہ۔